جو سائفر کا ان کی جو فلم ہے اس کی میں سمجھتا ہوں کہ وہ آخری قسط جو تھی وہ بھی ختم ہو چکی ہے. اب دوبارہ یہ جو ہے ریمکس فلم لانا چاہتے ہیں. سائفر کر کے وہاں جب جاتے ہیں تو کہتے ہیں میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے نکالا, یہاں جب آتے ہیں تو کہتے ہیں میں جو ہے امریکہ نے نکالا. پی ٹی آئی نے ہمیشہ غلط بیانی سے کام لیا ہے اور غلط بیانی کر کے جو ہے لوگوں کو جو ہے انہوں نے ہمیشہ اتنا جھوٹ بول رہے ہیں کہ وہ سچ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے سنی اتحاد کونسل والے سابقہ پی ٹی آئی جو ہے وہ بہت شور مچاتی ہے پارلیمنٹ میں اور پارلیمنٹ کی بالادستی کے لیے اور پارلیمنٹ کے پتہ نہیں کیا کیا کچھ کرتے ہیں, جس ٹی وی چینل پہ بھی آتے ہیں, جس فلور پہ بھی جاتے ہیں یہ کرتے ہیں. آج خیبر پختونخوا میں پورے پاکستان میں جتنے بھی ریزرو سیٹیں ہیں ان کے اوتھ ٹیکنگ ہو چکے ہیں سوائے خیبر پختونخوا اسمبلی کے. یہی جو سابقہ پی ٹی آئی اور موجودہ سنی اتحاد کونسل ہے, جب افغانستان پہ کارروائی ہوئی تو انہوں نے سب سے پہلے اس کی مذمت کی. کبھی آپ نے اس چیز کی بھی مذمت کی ہے کہ ہمارے جو نوجوان شہید ہو رہے ہیں, ہمارے سرزمین جو ہماری سرزمین پہ دہشت گردی ہو رہی ہے پڑوسی ممالک سے, کیا اس پہ بھی آپ نے کبھی بات کی ہے کہ صرف آپ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان دشمنی جو کرے اس کے حق میں آپ ہمیشہ بیانات دیں؟ آپ نے سائفر کے حوالے سے بھی اس دن جو یو ایس میں ایک کمیٹی میں جو ہے وہ پیش ہوئے, جو سائفر کا ان کی جو فلم ہے اس کی میں سمجھتا ہوں کہ وہ آخری قسط جو تھی وہ بھی ختم ہو چکی ہے. اب دوبارہ یہ جو ہے ریمکس فلم لانا چاہتے ہیں. سائفر کر کے وہاں جب جاتے ہیں تو کہتے ہیں میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے نکالا, یہاں جب آتے ہیں تو کہتے ہیں میں جو ہے امریکہ نے نکالا. ہمیشہ غلط بیانی سے پی ٹی آئی نے ہمیشہ غلط بیانی سے کام لیا ہے اور غلط بیانی کر کے جو ہے لوگوں کو جو ہے انہوں نے ہمیشہ اتنا جھوٹ بول رہے ہیں کہ وہ سچ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آج 5 فرنچائز ہیں پی ٹی آئی فارمر سابقہ پی ٹی آئی کی. ایک وکیل نکلتا ہے کہتے ہیں مجھے اپنے سابقہ بانی چیئرمین نے یہ کہا, دوسرا نکلتے کہتے ہیں مجھے یہ کہا, تیسرا نکلتے کہتے ہیں مجھے یہ کہا. 5 لوگ نکلتے ہیں اور 5 کے مختلف بیانات ہیں. ان کے اپنے بیانات ایک دوسرے کے ساتھ جو ہیں وہ ٹیلی نہیں کرتے ہیں. لہٰذا انہوں نے یہ چیزیں جو ہے شروع کر دی ہیں. ہمیشہ جھوٹ کا سہارا لے کے جو ہے انہوں نے جو کام کیا ہے وہ جو ہے وہ سب کے سامنے ہے. لہٰذا ہم چاہتے ہیں کہ اب جھوٹ کی سازش ختم ہونی چاہیے. الیکشن گزر چکے ہیں, الیکشن میں پولیٹیکل جماعتوں کو الیکشن پہ تحفظات ضرور ہوں گے. ہر الیکشن کے بعد سیاسی جماعتوں کو الیکشن پہ تحفظات ہوتے ہیں. اس کے دور کرنے کا ہمارے پاس فورم موجود ہیں. ثبوت اکٹھے کریں, پراپر فورم پہ جائیں, اور ساتھ ساتھ پاکستان کی عوام ہمیں یہ دیکھ رہی ہے کہ ہم آج پارلیمنٹ میں ایسی قانون سازی کریں تاکہ کل الیکشن ہو تو یہ حربے استعمال نہ ہو. آج اگر ہم قانون سازی نہیں کرتے ہیں, آج اگر ہم یہ چور راستے نہیں روکتے ہیں, تو کل پھر دوبارہ ہمیں الیکشن کے بعد رونا پڑے گا کہ یہ دھاندلی ہو گئی, یہ دھاندلی ہو گئی. تو لہٰذا تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ایک پیج پر بیٹھ کر, ایک جگہ پہ بیٹھ کر جو ہے الیکٹورل ریفارمز کمیٹی ہو یا جو کچھ بھی ہو اس میں بیٹھ کر جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اکٹھے بیٹھ کر ان چور دروازے جو ہیں ان کو بند کرنا پڑے گا. اگر ہم بند نہیں کرتے ہیں تو پھر جو ہے یہ چیزیں جو ہیں وہ چلتی رہیں گی. جو الیکشن ہارے گا وہ بولے گا دھاندلی, جو جیتے گا وہ بولے گا ٹھیک ہے. پی ٹی آئی کہتی ہے کہ خیبر پختونخوا کا الیکشن جو ہے وہ حلال ہے اور باقی الیکشن جو ہے وہ حرام ہے. تو وہ بھی دیکھیں, جب مولانا صاحب بھی کہتے ہیں کہ میرے مینڈیٹ پہ جو ہے وہ ڈاکہ ڈالا گیا, بالکل اگر مولانا صاحب ٹھیک کہتے ہیں کہ مینڈیٹ پہ اگر ڈاکہ ڈالا گیا ہے تو ڈاکہ تو ان لوگوں نے ڈالا ہے جن کے ساتھ آج آپ بیٹھے ہوئے ہیں. پہلے میرا تو یہی ہوگا کہ پہلا مطالبہ ہی مولانا صاحب کا پی ٹی آئی فارمر پی ٹی آئی سے یہ ہونا چاہیے, سنی اتحاد کونسل سے, کہ میرے اتنی سیٹوں پہ آپ نے ڈاکہ ڈالا ہے, پہلے وہ مجھے دے دیں پھر آگے بڑھتے ہیں. لہٰذا اگر ان کے سیٹوں پہ سندھ میں ڈاکہ نہیں ڈالا گیا, سندھ میں کتنی دفعہ حکومت بنائی ہے جے یو آئی نے, کبھی بھی نہیں بنائی. جہاں ان کو احتجاج کرنا چاہیے, جہاں ان کو شور شرابہ کرنا چاہیے, جہاں ان کو رونا چاہیے, وہاں وہ نہیں روتے بلکہ دوسرے صوبے میں جا کر روتے ہیں, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی سیاست جو کہ ختم ہو چکی ہے آج, وہ ان کو سہارا شاید سنی اتحاد کونسل دے اور وہ اپنے دوبارہ اپنی سیاست کو جو ہے ابھار سکیں. لہٰذا وہ خیبر پختونخوا میں نہیں روتے بلکہ جو ہے وہ جا کے سندھ میں روتے ہیں اور باقی صوبوں میں روتے ہیں. لہٰذا انشاءاللہ تعالیٰ جو آنے والا سینٹ کا الیکشن ہے, حکومتی اتحاد انشاءاللہ واضح اکثریت سے کامیاب ہوگی. ہمارے سینٹ کے چیئرمین آئیں گے, لیکن ساتھ ساتھ ایک اور ہمارے جو ایک وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا, جو میں سمجھتا ہوں کہ بڑے غیر ذمہ وارانہ ہمیشہ سٹیٹمنٹ دیتے ہیں, انہوں نے پرسوں اپنے حلقے میں جا کے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے
کہ جو بھی آپ سے رشوت مانگے اس کو آپ اینٹ مار کے سر دیں. تو وزیر اعلیٰ صاحب اگر آپ رشوت مانگے تو آپ کے لیے تو پھر پورا ٹرک لانا پڑے گا، کیونکہ جس طریقے سے آپ نے سیاست کا آغاز کیا اور صوبائی وزیر بنے اور وفاقی وزیر بنے، جو آپ کی جائیدادوں میں اضافہ ہوا، جو آپ کے ساتھ بنگلوں میں اضافہ ہوا، اور اس پہ پھر آپ کے ساتھ کیا کیا جائے، اور جس طریقے سے آپ کے صوبے میں نہیں کہتا، آپ خود کہہ رہے ہیں، آپ کے لوگ کہتے ہیں کہ پچھلے ہمارے 10 سال صوبے میں جو تباہی ہوئی ہے، تو پھر جنہوں نے تباہی کی ہے پہلے تو ان کو بھی سر پھاڑ دیں. یہ میں سمجھتا ہوں کہ فلمی ڈائلاگ، کمپین، جلسے جلوسوں میں اپنے بیانات اپنی جگہ پہ ہوتے ہیں، لیکن جب آپ ایک عہدے پہ پہنچ جاتے ہیں، جب ایک فورم پہ آپ پہنچ جاتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو ایک ذمہ وارانہ اسٹیٹمنٹ دینی چاہیے. کل اگر کسی نے ایسا کرتوت کام کیا تو اس کی ایف آئی آر کسی کے اوپر کٹے گی. غلط بیانی اس قسم کے جو ہے بیانات میں سمجھتا ہوں کہ ذمہ وار شخص نہیں دے سکتا کہ اس قسم کے وہ بیانات دے. فورمز موجود ہیں، عدالتیں موجود ہیں، چیزیں موجود ہیں. اس طرح تو آپ کے اوپر بھی بہت سے الزامات ہیں ماضی میں. آپ کے اوپر 9 مئی کا بھی الزام ہے، آپ اس وقت وزیر اعلیٰ بن چکے ہیں، آپ کے اوپر جو ہے بہت سے اور بھی الزامات ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں، یہ چیزیں الزامات لگانا بڑا آسان بات ہے، جو ہے اس کو ثابت کرنا جو ہے اس کے لیے فورمز موجود ہیں، اپنے اینٹی کرپشن موجود ہے. اگر کوئی رشوت کی بات ہوتی ہے، نیب موجود ہے، باقی ادارے موجود ہیں. یہ موجود نہیں کہ آپ لوگوں کو بولیں کہ آپ سول نافرمانی ٹائپ کریں، آپ اگلے کا سر پھاڑ دیں، آپ اگلے پہ وہ کر دیں. تو یہ چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ ان کو سمجھ لینا چاہیے. میرے خیال میں آج تک ان کو یہ یقین نہیں آ رہا کہ وہ وزیر اعلیٰ بن چکے ہیں. اگر ان کو یقین آ جائے کہ وہ وزیر اعلیٰ بن چکے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس قسم کے اسٹیٹمنٹس دیں گے. آپ نے مولانا کے مینڈیٹ کی بات کی، اتفاق سے آپ نے اسی حلقے سے الیکشن لڑا، تو آپ نے تو کبھی نہیں کہا کہ میرے مینڈیٹ کے اوپر ڈاکہ ڈالا، آپ نے تو اس کو تسلیم کیا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو وہ کہہ رہے ہیں ڈاکہ ڈالا، جو جس حلقے سے آپ تینوں امیدوار تھے اس کی کیا صورتحال ہے؟ نمبر 1. سائفر کی آپ بات کرتے ہیں، آپ ہمیں یہ تو بتا دیں سائفر میں کیا غلط کیا ہے، تھوڑا سا ہمیں الیبوریٹ. کیا سائفر آیا نہیں تھا، یا جو اسد مجید نے اس میں لکھا کہ کانسیکوینسز ہوں گے اگر نو کانفیڈنس جو ہے وہ کامیاب نہ ہوئی، یا اس کے اوپر اعتراض ہے جس کو اس نے کہا کہ ہماری اس طرح کی کوئی میٹنگ نہیں ہوئی؟ سائفر صاحب کہتے ہیں سائفر میں غلطی جو وہ کہہ رہے ہیں وہ کہاں پہ ہے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر میں یہاں پر رونا رو جاؤں کہ جی خیبر پختونخوا میں مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے، یہ ہوا ہے، پاکستان میں پہلے کیا ہوا ہے؟ آج تک میں نے پرسوں ٹی وی کھولی، اس میں آیا کہ سپریم کورٹ نے قاسم سوری صاحب کے کیس کو دوبارہ جو ہے اٹھا لیا اور اس کو دیکھ رہے ہیں. الیکشن گزر گیا، 5 سال جو ہے وہ پارلیمنٹ گزر گئی، اسمبلی گزر گئی. آج ہمیں سپریم کورٹ بتا رہی ہے، اب بتائے گی اگلے چند ہفتوں میں، دنوں میں، مہینوں میں کہ جی کیا ہوا. تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ آپ صرف 5 سال جو ہیں وہ عدالتوں کے چکر لگائیں، ٹائم پاس کریں. پاکستان میں ماضی میں بھی کچھ نہیں ہوا. لہٰذا اگر رونا ہے کہ جی یہ چیز ہو گئی ہے، اب پی ٹی آئی کہہ رہے ہماری 180 سیٹیں، وہ رات کو خواب دیکھتے صبح اٹھتے ہیں کہ ہماری اتنی سیٹیں آ گئی. بھئی کہاں سے آپ کی سیٹیں آئی ہیں؟ لہٰذا یہ چیزیں جو ہیں ہم اسی لیے کہتے ہیں کہ ان چیزوں کا پولیٹیکل پارٹیز کو بیٹھ کر، سیاستدانوں کو بیٹھ کر اس چیز کا جو ہے توڑ نکالنا چاہیے کہ اس قسم کی جو ہے حربی استعمال نہ ہو الیکشن میں. ہم ایک ایسا قانون سازی کریں تاکہ چیزیں نہ ہو. سائفر کے حوالے سے دیکھیں سائفر کوئی نئی بات نہیں ہے. سائفر ایمبیسیز میں روزانہ کی بیس پہ آتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ بھئی ایک سائفر آ گیا ہے اور اس کے بعد کوئی سائفر نہ آیا نہ آئے گا. لہٰذا انہوں نے سائفر کو جو ہمیشہ اپنے جلسوں میں استعمال کیا کہ جی یہ سائفر، لیکن کبھی پڑھ کے کسی کو نہیں سنا، کاغذ صرف ہاتھ میں لہرا رہے تھے اور کیا کہ جی ہمیں امریکہ نے جو ہے، کیونکہ یہاں پر اس ملک میں عوام جو ہے وہ اینٹی امریکن سینٹیمنٹس ہیں، تو ان کے ساتھ کھیلنے کے لیے کبھی وہ جیسے کان میں کہا جائے کہ ذرا اسلامی ٹچ بھی ساتھ دے دو، یہ ٹچ بھی دے دو، یہ بھی ٹچ دے دو، تاکہ لوگوں کے اب جذبات ابھار سکیں. وہاں پر جب جاتے ہیں، مجھے بتائیں کہ ایک دن جو یہ فارمر پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں جو یہاں پر سفارت یو ایس ایمبیسی والوں کو، ان کے ڈیلیگیشنز کو اپنے گھروں میں بلا کر دعوتیں دیتے ہیں، سیلفیاں کھینچتے تھے، ایک مجھے ان کی پریس ریلیز دکھا دیں یا پریس ٹاک دکھا دیں جس میں انہوں نے ان سے یہ گلا کیا ہو کہ آپ کی حکومت نے، آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ یہ زیادتی کی ہے. کسی پریس ریلیز میں ذکر نہیں ہے. ان کا کام یہ ہے کہ اندر آ کے یہ پاؤں پڑتے ہیں، باہر جا کے پھر یہ جو ہے سلطان رے کے ڈائلاگ، فلمی ڈائلاگ شروع کر دیتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ یہ ہو گیا. وہ اندر تو پھر آپ وہ کام کریں جو آپ اندر بیٹھ کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں. تو ان کا یہ وتیرہ ہے کہ ہمیشہ ان کا یہی ہے کہ اندر جا کے وہ معافیا مانگتے ہیں، ہم سے بڑی غلطی ہو گئی ہے، باہر کہتے ہیں کہ جی بس ہمیں ڈائلاگز مار دے دیں تاکہ ہم عوام کو سمجھا سکیں کہ یہ چیزیں اب ختم ہو چکی ہیں. عوام بڑی باشعور ہو چکی ہے، عوام کو پتہ ہے
کہ ہمارے جو ہے ساتھ جھوٹ کون بول رہا اور سچ کون بول رہا ہے۔ منیر صاحب میرا سوال یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آئندہ انتخابی اصلاحات ہونی چاہیے، وہ تو ہونی چاہیے، کیا آپ نہیں سمجھتے کہ 8 فروری کے الیکشن جو دھاندلی کے الزام ان کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے؟ بالکل ہونا چاہیے۔ میں تو کہا کہ آپ اپنے اگر ہمارے دوستوں کو بھی کچھ جگہوں پہ تحفظات ہیں، باقی جماعتوں کو بھی ہیں، فورمز موجود ہیں، فورمز میں جانا چاہیے۔ یہ فیصلے سڑکوں پہ نہیں ہوتے، یہ فیصلے پارلیمنٹ میں شور شرابے پہ نہیں ہوتے، یہ فورمز ہوتے ہیں۔ آپ اگر اسمبلی میں شور شرابہ کریں گے اور ہلڑ بازی کریں گے تو کیا ہوگا؟ اسے تو کچھ فرق نہیں پڑے گا۔ حکومت اپنا کام کرے گی، اپنے قانون سازی کرے گی، اپنے بل پاس کرائے گی۔ یہ باہر آ کے آپ کو بولیں گے یہ تو غلط بل پاس ہو گیا ہے۔ وہ ان کو اتنا ذہن پہ سائیکولوجیکلی یہ سوار ہو چکا ہے کہ اس آپ میں سے بھی شاید کچھ ہمارے دوست بیٹھے ہوں گے پارلیمنٹ میں، جب غزہ پہ ریزولوشن پاس ہو رہی تھی ادھر بھی نو کر رہے تھے۔ مطلب سنتے نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے، ان کے سافٹ ویئر میں ایک نو جو ہے ڈالا ہوا ہے، جدھر بھی نہیں، پتہ نہیں گھر میں کیسے ٹائم گزارتے ہوں گے، ادھر بھی نہیں کرتے ہوں گے۔ لہٰذا آپ دیکھیں غزہ کی ریزولوشن، فلسطین کی ریزولوشن، جس میں پاکستان کا ہر شہری کے جذبات ان کے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ اب کھڑے ہیں۔ اسپیکر نے پھر بھی کہا کہ آپ نے کیا کر رہے ہیں۔ وہ مجھے نہیں پتا کہ وہ بیان انہوں نے دن کو دیا تھا یا رات کو دیا تھا، یا کیا پتا وہ جو ان کی اپنی شہد استعمال کی ہو، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ کس کی بھی میں کہہ رہا ہوں کہ ان کو ابھی تک یقین نہیں ہے کہ وہ وزیر اعلیٰ ہیں۔ اور میں کہتا ہوں کہ وہ ڈائلاگس جو ہیں وہ چھوڑ دیں، ان میں جرت نہیں ہے کہ پولیس بھیج سکیں۔ وہ آج تک تو مطلب خود وہ ضمانتوں پہ پھر رہے ہیں، ایک کیس سے ضمانت کرا رہے ہیں، دوسری کیس میں ضمانت کرا رہے ہیں، تیسری کیس میں ضمانت کرا رہے ہیں۔ ان کے اپنے کرتوت ایسے ہیں کہ اس وقت بھی وہ عدالتوں میں پیش ہو رہے ہیں۔ لہٰذا جو ہیں وہ کس کیس پہ بجائیں گے، پہلے اپنی تفصیل تو بتا دیں نا۔ کیا اس کا جو پولیس ہے وہ اس کی بات مانے گی؟ اس وقت کس کیس میں بولیں گے؟ خواہشات میں چیزیں نہیں چل سکتی۔ ہاں وہ اپنے پی ٹی آئی کے چیئرمین جو ان کے سابق چیئرمین ہیں یا پی ٹی آئی کے ورکروں کو تو اس پہ خوش کر سکتے ہیں، عمل درآمد کر کے دکھائیں۔ میں ان کی جرت کو میں سلام پیش کروں گا، ان کی جرت تو کر کے دکھا دیں، تھوڑا سا کہہ تو دے کہ میں ایسے کرنے جا رہا ہوں، اور یہ اس کی ذرا پولیس کی بات تو مانیں۔ یہ ایسے فلمی ڈائلاگ یہ مار رہے ہیں، جیسے میں نے کل کہا، کل دیکھیں آج وہ پھر فارم 47 45 کی بات کرتے، کل مؤدبانہ طریقے سے وزیر اعظم صاحب کے سامنے ہاتھ باندھ کر کیسے کھڑے تھے۔ لہٰذا ان کا دورہ پن ہے۔